کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم، اب آپ لوگ ظاہر علیحدہ علیحدہ آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، کیا پھر سے ایک ہو سکتے ہیں؟ اور الحمدللہ ہمارا جو برانڈ ہے نا، ہم اگر مافیا کے خلاف کھڑے ہیں یا ان ملک مکا کی پارٹیوں کے خلاف جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمارے ٹانگوں میں کوئی طاقت ہوگی تو ہم کھڑے ہیں نا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ کو تو 23 مارچ کو اس کا آغاز کرنا تھا، لیکن پیپلز پارٹی پہلے ہی میدان میں کود پڑی ہے، تو 27 فروری کو لانگ مارچ نکالنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی ہمارے فٹ سٹیپس ہیں جو ہم نے کیا تھا، اس سے 3 ہفتے پہلے کی ڈیٹ دے دی ہے۔ باوجود اس کے یہ ہمارے فٹ سٹیپس ہیں، ہمارا ہی پروگرام ہے، وہ اسی پروگرام پہ چل رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا، اور اس سے چند ہفتے پہلے کی ڈیٹ دے دینا تو یہ بات ممکنات میں ہے کہ ہم سے اگر کوئی بات کی جائے تو ممکن ہے کہ یہ اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں اجتماعی طور پہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ مارچ میں الیکشن جو ہے کے پی کے میں دوسرے مرحلے کا لوکل باڈیز کا وہ اناؤنس ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ہم 2-3 ہفتے پہلے کر لیں اور اجتماعی طور پہ کر لیں اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ چلے، پی ڈی ایم بھی چلے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مگر یہ اب مطلب یہ بات میرے لیول کی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہ بیٹھ کے یہ باتیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک پارٹی کی طرف سے دعوت کا آنا، پھر اس کے بعد دوسری پارٹی کا دعوت کا قبول کرنا، اور دعوت کا قبول کرنا بھی اس فیصلے اس پارٹی کے ادارے کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ دعوت آتی ہے، پھر اس کے بعد جب دعوت آتی ہے تو پھر اس کے بعد پارٹی کے اداروں کے پاس جاتی ہے۔ ظاہر کامران صاحب کے فیصلہ تو پارٹی کی مرکزی قیادت کو ہی کرنا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ کا بھی ایک سیاسی تجربہ ہے، ایک پارٹی کے ساتھ آپ کی ایک لمبی ایفیلیشن ہے، تو اب یہ علیحدہ علیحدہ اگر اپوزیشن جماعتیں مارچ کریں گی، اس کا زیادہ پریشر حکومت محسوس کرے گی، یا پھر آپ لوگ مشترکہ طور پر کسی ایک دن نکلیں گے تو زیادہ اثر آپ حکومت پر ڈال سکتے ہیں اور اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں زیادہ خوبصورتی ہوتی کہ اگر یہ بلاول یا زرداری صاحب خود یہ بات کر لیتے پی ڈی ایم کی قیادت سے ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے۔ بات تو وہی کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم نے کرنی تھی اور جس کے لیے ڈیٹ دی ہوئی تھی، اور اگر آپ نے وہی کچھ کرنا تھا اور 3 ہفتے پہلے کرنا ہے اور آپ نے اچانک ڈیٹ دے دی ہے، تو ان سے بات کر لیتے اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی۔ وہ کہہ دیتے کہ آؤ مل کے اکٹھے کرتے ہیں، سارے مل جل کے سارے معاملہ۔ جب اپوزیشن جو ہے نا وہ سینٹ میں مشترک ایک چھتری کے نیچے آ گئی، قومی اسمبلی میں ایک چھتری کے نیچے آ گئی، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو بجائے اس سے کہ کوئی ایج لیا جائے کہ جی وہ ہمارے والے میں وہ آ گئے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ نے وہی کام کیا جو ہمارے والوں نے کیا ہوا تھا، مگر اس کے خالی ڈیٹ آپ نے 3 ہفتے پہلے دے دی، تو اس کو خوبصورتی اس میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور جو بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اسی طرح سے خوبصورتی پیدا کرتی ہے کہ مل جل کے معاملات کو چلاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے صلاح مشورے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا، اور اس میں یہ نقطہ بھی رکھا جا سکتا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد جب آپ نے جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اس میں جو ہے لوکل باڈیز کے الیکشن نزدیک آ جائیں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی، آئیے 3 ہفتے پہلے مل کے کرتے ہیں یا 4 ہفتے پہلے مل کے کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں بات آگے چل سکتی تھی، شاید اب بھی چل سکے، مگر اگر قیادت کے سامنے رکھا جائے اور پارٹی کے اداروں میں جائے معاملہ۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو امکانات ہیں کہ یہ آگے قیادت کے آپس میں رابطے بھی ہو سکتے ہیں، اب دیکھنا ہے کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن امجد خان نیازی صاحب، ابھی آپ تو سکون سے بیٹھے تھے کہ 2.5-3 مہینے تک اپوزیشن کی جانب سے کہیں کوئی خاص ایکٹیویٹی ہونی نہیں ہے، لیکن یہ 50 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی نکل رہی ہے، اگر یہ علیحدہ بھی نکلتے ہیں یا اپوزیشن کی کچھ اور جماعتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، تو اب ایک اپوزیشن نہیں، اب آپ کو 2 اپوزیشن سنبھالنی ہے۔ پہلے فروری میں ان کے مارچ کا آپ کو استقبال کرنا ہے، پھر 23 مارچ کو پی ڈی ایم آ رہی ہے، تو کچھ پریشر آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس سے محسوس کیا آپ نے اپنے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیں، ویلکم، لیکن کاش کہ یہ کچھ پاکستان کی عوام کو دے لیتے۔ یہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ چرائی ہے، اور یہ قوم کو کیا کہیں گے کہ ہم نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے؟ ان کا برانڈ کیا ہے اور یہ کس بیس پہ آ رہے ہیں؟ آج جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، جن نے اپنی آج پریس کانفرنس میں بڑے بڑے جو ڈائلاگ بولے ہیں، تو یہ ذرا بتا دینا کہ انہوں نے ملک کی خدمت کون سی کی ہے سوائے پیسہ لوٹنے کے علاوہ۔ اور ابھی جو لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں یا جو بھی مارچ کرنے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے ملک کے لیے، اور ہمارے جو ہے وہ بینک بیلنس بڑے ہیں یا کم ہوئے، ہمارے جو ادارے ہمارے دور میں یعنی کہ ان کے دور میں وہ آگے کی طرف گئے یا پیچھے کی طرف گئے ہیں؟ پہلے ان کا جواب تو دے دیں، پھر تو لانگ مارچ کرنا ان کا بنتا ہے کہ ہم نے بہت زبردست کام کیا تھا۔ اکانومی جو ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا میں انہوں نے جھنڈے گاڑے تھے، پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا تھا،
اور ہم نے بے انتہا نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرائی تھی، تو پھر تو ہم بھی کہتے کہ چلو ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈکلائن میں لے کے گئے. تو یہ کیا دھرا تو سارا ان کا ہی ہے، جس کی وجہ سے آج سارا عوام جو ہے ہم مشکل میں آئے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ لیکن مشکل میں ہے، امجد صاحب اور ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں. ملک کے عوام کو تو بہرحال مہنگائی پر تو غصہ ہے. آپ نے بلدیاتی الیکشن کے نتیجے بھی دیکھ لیے، ضمنی انتخابات کے نتیجے بھی دیکھ لیے، تو گھوم پھر کر یہی لوگ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں JUI نے آپ سے زیادہ نشستیں لے لیں، ضمنی انتخابات میں نون لیگ آپ کو شکست دیتی رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی نے آپ کو شکست دے دی. ہر محاذ پر کامیابی تو یہ حاصل کر رہے ہیں، عوام میں تو مقبولیت ان کی بڑھ رہی ہے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹمٹماتے ہوئے جو ہے چراغ ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے نظام کو جکڑ رکھا ہے. اور اس کی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں نا کہ ان کو الیکشن پروسیس کا جو ہے نا انہوں نے اپنے قابو میں رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں، جس کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کے آئیں جس میں جو ہے نا لوگ ان کی دباؤ سے باہر نکل سکے. ابھی بھی ہم 21ویں 22ویں صدی میں ہیں، لیکن اب نیچے جا کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو نا ابھی ہر ایک جگہ پہ جو ہے نا وڈیرے نے، ہر جگہ پہ مافیا نے، ہر جگہ پہ جو ہے نا سسٹم نے اس نظام کو، کاش کہ آپ اگر میں آپ کو بھی کہوں گا کہ کبھی آپ نیچے آ کے دیکھیں نا ریموٹ ایریاز کے اندر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور یہ سسٹم کیا ہے، خدا کی قسم آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ ان کے چنگل سے کسی طریقے کے ساتھ باہر نکلے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ معجزہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا جو ہے 2018 کے الیکشن، ورنہ دنیا میں یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مبارکباد پاکستانی عوام ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جتوایا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایسا کچھ کر جائیں تاکہ دوبارہ ان کے چنگل میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو امتیاز شیخ صاحب، یہ جب PDM نے اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا، پھر آپ PDM سے علیحدہ ہوئے تھے، وہ استعفوں کے ساتھ، استعفوں والی شرط کے ساتھ کیا تھا. اب آپ لوگ یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، بغیر استعفوں کے اگر لانگ مارچ کریں گے تو کیا کوئی پریشر، کوئی اثر حکومت پر آپ ڈال سکیں گے؟ کیونکہ آپ جا کر ایک جگہ بیٹھیں گے، اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے. یہ تو 126 دن خود دھرنا دے چکے ہیں، کس طرح سے ان کو اپنے مطالبات کے حق میں آپ راضی کر سکیں گے؟ استعفیٰ کیسے لے سکیں گے؟ حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ سب سے پہلے میرے بھائی نے کچھ باتیں کی، میں ان کو 2 منٹ میں ان کو جواب دے دوں. ایک کہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کر کے 4 سال میں انہوں نے مطلب لوگوں کے جو ہے نا دماغ خالی کر دیے ہیں، لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں خاص طور پہ کل کی جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، ان میں تو ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں مطلب اکاؤنٹ بھی یہ چھپاتے ہیں، پیسے بھی یہ کھاتے ہیں، مطلب چندے کے پیسے کھاتے ہیں، ڈونیشنز کے پیسے کھاتے ہیں. ان کا تو موقف ہے کہ سرخرو ہو گئے، اس میں نہ ممنوع فنڈنگ ان پر ثابت ہوئی، نہ فارن فنڈنگ ثابت ہوئی ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، سرخرو کس چیز میں ہو گئے جی؟ تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی انہوں نے اکاؤنٹ بھی چھپائے، پیسے بھی چھپائے، حساب بھی نہیں دیا. تو کس چیز میں چھپائے؟ تو حساب تو دیں پہلے، پھر اس کے بعد پھر دوسروں پہ الزام لگائیں. کسی دوسرے پہ جو بھی الزام انہوں نے 4 سال میں لگائے، کسی پہ ثابت تو نہیں کر پائے. مطلب کیس چل نہیں رہے ان کے، مطلب کورٹوں کی ریمارک سن لیں آپ، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے نیب کے حوالے سے، اور پتہ نہیں کیا کیا بات سپریم کورٹوں نے کہا ہے. تو صرف یہ بات کہنا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ نے تو ملک کو تباہ کر دیا. یہ صورتحال کر دی ہے کہ آپ لوگ یہاں مطلب گزارا کس طرح کر رہے ہیں. یہ تو مطلب بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں لوگ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اب جا کے لوگوں کے غریب آدمیوں کے گھروں میں دیکھیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے حشر کیا ہے لوگوں کا. اس وقت 2 وقت کی روٹی بھی ان کو میسر آنے سے نہیں ہے، گیس ان کے پاس نہیں ہے، بجلی ان کے پاس نہیں ہے. مطلب وہ ملک تھا جہاں سب چیز ہے، ہمارے پاس سب چیز تھی. ان کی مس مینجمنٹ اور یہ ناکارہ ترین لوگ ہیں جو سنبھال نہیں سک رہے. مطلب یہ دنیا میں امتیاز ماضی کی حکومتوں نے بجلی کے مہنگے سودے کیے، گیس ذخائر کم ہو رہے تھے، گیس کی دریافت پر ماضی کی حکومتوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کیا بہتری کی اس میں؟ انہوں نے ایک چیز بہتر کی، یہ کہتے تھے لون نہیں لیں گے. 70 سال میں جو ان کے زمانے میں لون ہوا، پورے 70 سال کے برابر کا ان کا لون ہے. اب آپ بات کریں گے تو صرف باتیں کرتے ہیں. اور ماضی کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ سے بھی بہتری ہوئی تھی، نہ کبھی گیس کی اس طرح کی صورتحال تھی، نہ مہنگائی کی اس طرح کی صورتحال تھی. یہ اچانک ہی 3 سال میں انہوں نے کیا ہو گیا؟ مس مینجمنٹ ہے، ان کو نااہلیت ہے، مس مینجمنٹ ہے اور کرپشن ہے. سب چیزیں وہی کی وہی ہیں. بس مطلب ابھی باتیں جتنی مرضی کر لیں آپ، لیکن گراؤنڈ پہ مطلب وہی آپ دیکھ لیں کہ صورتحال بہت خراب ہے. دوسری بات آپ نے کی ابھی لانگ مارچ کے حوالے سے، استعفاؤں کے حوالے سے. دیکھیں استعفاؤں کے لیے ہماری پارٹی نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم استعفیٰ جو اسمبلی میں آپشن تھا اس کی اگر بات کر رہے تھے آپ، تو اس کی ہم نے تو مخالفت کی تھی اس وقت. اب آپ پریشر جب پڑے گا، آپ دیکھنا تو صحیح
ہوتا کیا ہے جب یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے ان کی ٹانگیں ابھی سے کانپنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ مطلب رک نہیں پائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے ہی یہ استعفے آ جائیں اور یہ مطلب بھاگ کھڑے ہوں کیونکہ صرف باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. اور ابھی آپ دیکھیں ان کے وزیر بھی بات نہیں کر رہے, 3 آدمی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں سوائے ایک وزیر کے. امتیاز صاحب وقت سے پہلے کیسے یہ استعفیٰ دیں گے؟ ابھی تو کہیں کوئی حالات ایسے نہیں نظر آ رہے کہ حکومت کہیں ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہو. پریشر پڑتا ہے جب لوگ نکلتے ہیں جب لوگ آتے ہیں اوپر تو آپ دنیا جہان کا آپ حشر دیکھ لیں کیا کیا ہوتا ہے جب لوگ سڑکوں پہ نکل کے آتے ہیں. تو اب اس کا انتظار کریں, تھوڑا دن دیکھیں تو اس کا آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صرف مطلب کسی کوئی چیز سنتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہمارے خلاف انہوں نے پارٹی کے لوگوں کے آصف زرداری صاحب کے خلاف اور انہوں نے کتنے کیس بنائے انہوں نے روکنے کے لیے, پوری پارٹی قیادت پہ کیسز بنے تھے سب, مطلب کچھ جیلوں میں تو کوئی کورٹوں میں, لیکن رزلٹ تو کہیں سے نہیں آیا, کوئی چیز ثابت تو کر نہیں پائے. تو کرپشن کی کہانی اب ان کے اوپر آ گئی ہے. پہلے یہ تو جواب دیں, اتنا بڑا الزام لگائے ان کے اوپر تو اس کا جواب دیں. اب کہتے ہیں دوسری پارٹیاں جواب دیں, بھائی پہلے تم پہ الزام لگائے اور ثابت ہوا ہے. صحیح, چلیں وہ تو ان سے جواب لیتے ہیں, جواب لے لیں, ان سے بتائیں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم, اب آپ لوگ ظاہر علیحدہ آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, کیا پھر سے ایک ہو سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہمیں استعفے دیتے ہوئے نہیں سنجیدہ دکھائی دے رہی, کیونکہ گزشتہ بار بھی یہ ہوا تھا, اسی بنیاد پر یہ علیحدہ ہوئے تھے. آپ لوگ استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے, تو آپ کا احتجاج استعفوں کے بغیر ہوگا یا پیپلز پارٹی اگر آپ کے ساتھ آتی ہے, دعوت دیتی ہے, پھر آپ ایک بار استعفوں کی شرط لے کر آئیں گے درمیان میں؟ دیکھیے شاید یہ ممکنہ طور پہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا اس نے کل یہ سمجھا تھا کہ وہ ساتھ ہمارے نہیں چل سکتی, یا ہم نے سمجھا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے, مگر آج ممکنہ طور پہ یہ ممکن ہوگا کہ ہم نئے حالات میں اکٹھے چل پائیں. اس کی مثال آپ اس طرح سے بھی لے لیجئے کہ ہم نے سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, مگر آج ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان کو ساتھ لے ان کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کی قیادت میں رادر کہہ لیجئے کہ ہم چل رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے نا پیپلز پارٹی والے جو ہے نیشنل اسمبلی میں نون کے شہباز شریف صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر, ان کی قیادت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا وہ کسی حد تک آگے بڑھے ہیں. تو اس میں جب پارٹیاں اکٹھی چلتی ہیں تو وہ اپنے اندر لچک پیدا کرتی ہیں. ممکنہ طور پہ ہم بھی اپنے اندر لچک پیدا کر سکتے ہیں, ممکنہ طور پہ وہ بھی اپنے اندر لچک پیدا کر سکتی ہے, مگر ہر پارٹی کا بہرحال اپنا پروگرام ہوا کرتا ہے اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوا کرتی ہے, یا اپنی قیادت کی جو ہے کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب جب ان کی طرف سے جب آفر آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جوائن کر لیجئے, یا ہم مل کے کرتے ہیں, یا اس کو مل کے اکٹھی ایک ڈیٹ کر لیتے ہیں, اس سے پہلے کر لیتے ہیں, اس سے بات کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو پھر قیادت بیٹھے گی یا جو پارٹی کے ادارے جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, اس طرح سے معاملات آگے جائیں گے. مگر اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں, اب اس کو مزید جو ہے نا, پہلے تو صرف اس حد تک تھا کہ گورننس بہتر نہیں تھی یا الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں, مگر اب ایک تیسری بات جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے. یہ جو ہے مصدقہ طور پہ سپریم کورٹ کی طرف سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین تھے. وہ صادق اور امین جو ہے وہ برانڈڈ جو ہے وہ ان برانڈڈ ہو گئے ہیں, وہ صادق اور امین نہیں رہے. ایڈمیٹڈلی انہوں نے 52-53 اکاؤنٹ چھپائے, اپنے سرٹیفکیٹ دے کے چھپائے, ان کے اپنے دستخط اس میں موجود ہیں. اس میں سٹل جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹ ایسا بھی ہے جہاں تک ایکسیس نہیں ملی ہے اس کمیٹی کو, اور وہ بھی غیر ملک میں ہے وہ, اور انہوں نے کمپنی بنائی اور اس کو خود ہیڈ کر رہے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال کے ریفرنس سے جب اس معاملے کو دیکھیں گے اور اس کو ساتھ کپل ود کریں گے مہنگائی کے, اور یہ جو چور چور کہتے تھے مگر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ خود اسی طرح کی جو ہے نا وہ معاملات کے اندر آ گئے ہیں. میں تو نہیں کہتا صاحب اس سارے معاملے پر الیکشن کمیشن کے پاس اب قانونی اختیار کیا ہے, چونکہ ظاہر ہے آپ قانونی مہارت بھی رکھتے ہیں, ماہر قانون بھی ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس اب کیا مینڈیٹ ہے؟ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ تو آ گئی ہے, حتمی فیصلہ تو ہے نہیں. اگر حتمی فیصلے میں بھی یہ رپورٹ برقرار رہتی ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ایکشن لے سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ دو چیزوں کو مد نظر رکھیے. سب سے پہلی بات, یہ جو رپورٹ آئی ہے, یہ جو ساری پروسیڈنگ ہے, یہ ان کے اپنے گھر کے بیدی کی طرف سے اپنے جو نا وہ جو پارٹی کے ساتھی تھے ان کے انہوں نے یہ جو نا یہ ساری لنکا ڈھائی ہے.
اور دوسرا اگر آپ 2 دن پہلے والی ہیئرنگ کے اوپر چلے جائیے جب ان کے وکیل آرگیو کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے یہ رپورٹ پبلک نہ کی جائے، تو اس کو دیکھیے گا، اور اس کے بعد جب اگر تیسرا سٹیپ آئے گا، ابھی تک سٹل ایک ایسا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کنسیل کیا گیا ہے، اور پھر اس کو آپ جب ملائیں گے تو وہ ان کمپنیوں کے، ان لوگوں کے، ان ملکوں سے جو ہے نا وہ عطیات اور وہ نذرانے اور ڈونیشنز اور پتہ نہیں آپ اس کو کیا کیا کہیں، کروڑوں کے حساب سے آ رہے ہیں، جن ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی نہیں ہیں۔ تو اس کی اپنے سیاسی جو ہے نا وہ مضمرات بھی ہیں اور قانونی مضمرات بھی ہیں، ان کے خلاف کوئی کسی طرح کا بھی ایکشن ہو سکتا ہے، مگر سٹل جو ہے نا وہ رپورٹ جو ہے نا وہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہم نے اپلائی کی ہوئی ہے، وہ سامنے آ جائے تو اس کے بارے میں ایک بہتر رائے قائم کرنے کی۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کا بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن چلیں امجد صاحب کی طرف میں چلے جاؤں، پھر بریک سے واپس آؤں گا تو آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کسی بھی طرح کے ایکشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا ایز پارٹی پابندی ان پر لگ سکتی ہے، یا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ سکتا ہے؟ امجد صاحب، یہ اب آپ کا وہ جو 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ کا پرائم منسٹر ایک ایماندار، ایک دیانتدار آدمی، اور یہی برانڈ آپ نے جا کر سیل آؤٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ اب یہ آج مریم صاحبہ نے بھی کہا، تمام سیاسی جماعتیں اس اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ یہ اب وہ برانڈ آپ کا ان برانڈ ہو چکا ہے۔ اب کس طرح سے اپنے بیانیے کو آگے لے کر آپ چلیں گے، چونکہ حقائق کے سامنے آ چکے ہیں رپورٹ میں؟ ارباب، سب سے پہلے تو آپ نے خود میرے سوال، آپ کے سوال کا خود ہی آپ نے ایک پہلے جواب دیا ہے کہ جو ہم پہ الزامات تھے کہ جی ہم نے کو فارن فنڈنگ لی ہے، لیکن الحمدللہ اس میں ایک بھی بات ثابت نہیں ہوئی۔ دوسرا صرف 31 کروڑ کا تھا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں 16 کروڑ کی ایک ٹرانزیکشن ہے اور 15 کروڑ کی ایک ٹرانزیکشن ہے، اور اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے جسٹیفائی کیا کہ ایک سے دوسرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ایک ٹرانسفر جو ہے اس کو ڈبل جو ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ کچھ صوبوں کو تھی اور کچھ ہمارے فعال تھے اور کچھ ہمارے غیر فعال جو ہے وہ اکاؤنٹس تھے، تو اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی بالکل بڑی خوشائند بات ہے، اس کو اور پروب ہونا چاہیے، اور تمام پارٹیوں کو پروب ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹس کو میں سمجھتا ہوں پروب کرنا چاہیے کمیٹی کو، وہ اس لحاظ سے کہ تاکہ جو ہے سب کا پتہ چل جائے کہ کس نے واقعتاً جو ہے وہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، اور کسی نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے اپنے اے ٹی ایم یوز کیے ہیں اپنے آپ کو نوازنے کے لیے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بالکل ہم نے تو اس کو خوشائند کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو لیکن بالکل آگے کی طرف چلنا چاہیے، لیکن آپ کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، چونکہ آپ کے اپنے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے آپ پر یہ کیس الیکشن کمیشن لے جایا گیا۔ پہلے فیصلہ آپ کا آنا چاہیے۔ مختلف بات ہے یار، پہلے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں، پروب کریں، پروسیڈنگ کریں۔ ہم نے کوئی یہ نہیں کہا، ہم نے تو صرف اتنی استدعا کی ہے کہ اوپن فورم میں، تاکہ سب کا پتہ چلے نا کہ کون کتنا پانی میں کھڑا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو برانڈ ہے نا وہ اس طریقے کے ساتھ نہیں کھڑا۔ ہم اگر مافیا کے خلاف کھڑے ہیں، یا ان مکا کی پارٹیوں کے خلاف جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، جہاں ہمیں لچک نہیں آ رہی، ہم ڈیل اور ڈیل کے چکر میں نہیں بڑھے، تو لازمی بات ہے کہ ہمارے ٹانگوں میں کوئی طاقت ہوگی تو ہم کھڑے ہیں نا۔ ادروائز مجھے پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے کتنے جو بڑے بڑے لانجے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔